کورونا وائرس سے متعلق بعض مومنین نے سوال کیا ہے کہ ہم تک یہ میسج پہنچا ہے کہ ایران کی کسی عالم دین نے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو خواب میں دیکھا، اور بعض مومنین کہتے ہیں کہ ہم تک یہ میسج پہنچا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا، اور ان بزرگوار نے فرمایا کہ اگر کورونا وائرس سے نجات چاہتے ہیں تو مومنین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کو کھولیے، اور قرآن کریم کے کسی بھی صفحے پر بال ملے گا اور وہ بال ہمارا ہوگا، اس بال کو پانی میں ابال کر پی لینے سے کورونا وائرس سے نجات ملے گی۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ بال ملے گا، اور سورہ بقرہ میں جو بال ہوگا وہ ان ہستیوں کا ہوگا، لہٰذا اس کو پانی میں ابال کر پی لینے سے نجات نصیب ہوگی۔ ہم اس سوال کے جواب میں دو مختلف قسم کے رویوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بعض افراد یہ کہنے والے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل خرافات ہے اور اس طرح کی کوئی چیز کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے کہ بال کو ابالا جائے اور بال سے کوئی شفا یابی ملتی ہو۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ رویہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس مبارک کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت پیش کیا گیا تو ان کو بینائی واپس مل گئی، اور وہ صرف لباس کے چھو لینے سے اور مس کر لینے سے نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ کہنا کہ ان ہستیوں کے منہ مبارک سے کوئی شفا نہیں ملتی، یہ نادرست رویہ ہے اور نادرست عمل ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسری طرف سے بھی افراد اختیار کیا گیا ہے کہ بغیر تصدیق کیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل انجام دیا جائے، تو ہم ان سے بھی مخاطب ہیں، کیونکہ ہم خود ایران کے اندر موجود ہیں اور ایران کے سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایران کے ٹیلی ویژن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایسی کوئی خبر اور کوئی اطلاع عام نہیں ہوئی ہے، اور کہیں کسی بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ ایران کے عالم دین نے اس قسم کا خواب دیکھا ہو۔ اور دوسری ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس میسج کے اندر اس عالم دین کا نام بھی ذکر نہیں ہوا، اور جب نام ذکر نہیں ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی سے تصدیق کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ ہم کس مرجع کے پاس جائیں یا کس عارف کے پاس جائیں کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہو اور ان سے جا کر تصدیق کریں۔ تو جب تک تصدیق نہ ہو اس قسم کے عمل سے گریز کرنا چاہیے، اور اس قسم کے میسج کو فارورڈ کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر اس قسم کا خواب دیکھا گیا ہوتا تو بہرحال اس کے اندر پھر مکمل لاہ حمل بیان کیا گیا ہوتا کہ مومن کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض مومن کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن کریم کھولا اور سورہ بقرہ ہی کو دیکھا تو سورہ بقرہ کے اندر 2-3 بال ہمیں ملے ہیں، تو ان میں سے کون سا بال امام زمان علیہ السلام کا ہو سکتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کیا کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طریقے سے بعض مومنین نے یہ بھی میسج کیا ہے کہ ہم نے جو قرآن کریم کھولا ہے اس میں بال نہیں ملا، لیکن کسی اور عزیز نے کھولا ہے قرآن کریم تو وہاں پر بال مل گیا، تو ایسا کیوں ہوا ہے کہ ہمارے قرآن کریم میں وہ بال موجود نہیں ہیں؟ تو واضح سی بات یہ ہے کہ چونکہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور اس طرح کی خبر کو کسی نے بھی نہیں قبول کیا ہے، صرف یہ بر صغیر پاک و ہند کے بعض مومن کی طرف سے ہم تک یہ سوال پہنچا ہے، ورنہ عراق یا ایران کے مومنین نے اس قسم کی کوئی بات منتشر نہیں کی ہے، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے دین اسلام کا اور مذہب تشیع کا تمسخر اڑانے کے لیے اس قسم کی بات کہی ہے۔ یقیناً اگر امام زمان علیہ السلام کی طرف سے بات ہوتی تو منعن تمام مومنین اس پر عمل کر رہے ہوتے، اور یہاں پر بھی جو ایران کے اندر مومنین پائے جاتے ہیں وہ بھی شفا حاصل کر رہے ہوتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر بھی مومنین کی روزانہ کی اموات کی تعداد لگ بھگ 100 کے قریب ہے، اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد وآل محمد اور انبیاء کرام کے واسطے سے اور اولیاء کرام کے واسطے سے پروردگار تمام مومنین کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔